السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ حضرات کو ایک بہت اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ہے، بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے کہ آج کل مسلمانوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ چل پڑی ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی غیر مسلم بھائی فون کرتا ہے تو وہ اس کے جواب میں جب وہ ادھر سے نمستے یا نمسکار کہتا ہے تو جو ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ غیر مسلم بھائی کو جواب میں نمستے یا نمسکار کہتا ہے۔ تو کیا اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ ان کے نمستے یا نمسکار کا جواب دیا جائے، یا پھر اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے؟ دیکھیے، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہے ان کو نمستے یا نمسکار کہنے میں آزادی ہے، یہ ان کا اپنا میٹر ہے، اپنا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ان کا اپنا مذہبی شعار ہے، وہ اس کے کہنے میں پوری طرح سے آزاد ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، اسلام نے ان کو اس کے کہنے کی بالکل اجازت نہیں دی۔ جو مسلمان اس لفظ کو ان کے جواب میں دہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ نمستے بھائی صاحب یا نمسکار بھائی صاحب، ان کو اسلام نے اس چیز کے کرنے سے منع کیا ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ تو نادان ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ ایک سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے نمن کرتا ہوں، آپ کے سامنے جھکتا ہوں، آپ کو جھک کر ایک طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ جبکہ اسلام کے اندر جو عقائد ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کو لے کر اسلام بہت زیادہ حساس ہے۔ اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں، اجازت نہیں کہ ہم نمستے کہیں یا نمسکار کہیں۔ پھر ہم کیا کہیں؟ تو جب کوئی غیر مسلم بھائی ہمیں یہ کہے کہ نمستے بھائی صاحب یا نمسکار بھائی صاحب، ہم اس کے جواب میں یہ کہہ دیا کرے آداب بھائی صاحب، آداب بھائی جان۔ پھر اگر وہ اعتراض بھی کرے کہ آپ نے نمستے کا جواب نمستے سے کیوں نہیں دیا، تو آپ اس کو جواب میں یہ کہہ دیا کرے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہی تو موقع ہوتا ہے کسی کو بات سمجھانے کا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنے ان بنیادی عقائد سے جن پر اسلام نے جمنے کے لیے کہا کہ مضبوطی سے جمے رہنا، اس سے تمہارے ایمان کو، تمہارے عقائد کو تحفظ ملے گا۔ لیکن ہم ایسے موقع پر غلطی کھا جاتے ہیں کہ ہم ان کا جواب انہی کے انداز میں دیتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں یہ چیز بالکل ناجائز ہے۔ نمستے یا نمسکار مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ آپ جواب میں حداک اللہ کہہ دیا کرے، آداب کہہ دیا کرے۔ حداک اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایشور اللہ آپ کو اچھا راستہ دکھائے، ہدایت کا راستہ دکھائے، سیدھا راستہ دکھائے۔ یعنی کہ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی وہ واقعتاً اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ بھئی سچائی کا راستہ آخر کون سا ہے، وہ پھر اسلام کو اسٹڈی کرے، اس کا مطالعہ کرے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اللہ اور رسول کی تعلیم کو پڑھ کر اسلام سمجھ میں آتا ہے کہ آخر اسلام نے اس چیز کو منع کیوں کیا ہے۔ یہیں سے آپ کا ایک ان کو دعوت کا جو پیغام ہوتا ہے وہ بھی دے دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم بھائی وہ جو حق کا راستہ ہے، جو سچائی کا راستہ ہے، اس کا مطالعہ شروع کر دے، یعنی اسلام کو پڑھنا شروع کر دے۔ لہذا کمپرومائز نہ کیا کرے، بتا دیا کرے کہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بہت ساری گنجائشیں اللہ نے رکھی ہے کہ بھئی غیر مسلم، اگر تمہارا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے یا تمہارے کسی غیر مسلم سے تعلقات ہے تو آپ ان تعلقات کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسلام نے اتنی گنجائشیں دی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی بیمار ہو جائے تو تمہارا حق یہ ہے کہ تم جاؤ اور اس سے ملاقات کرو، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرو، اور اس سے ایک اچھا تعلق رکھو۔ اسلام جو پھیلا ہے نا، وہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ تو
نادانی کے اندر آ کر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی تلوار کے زور پہ پھیلا یا فلاں چیز کے زور پہ پھیلا، بالکل بھی نہیں پھیلا۔ اتنی کم مدت کے اندر پوری دنیا پر جس چیز نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہو، اپنے پرچم لہرا دیے ہو، وہ کبھی تلوار کے زور پہ پھیل ہی نہیں سکتا۔ تلوار کے زور پہ تو اگر کوئی چیز بڑھائی جائے، چلائی جائے، تو وہ بہت کم زمانے میں سمٹ کر رہ جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین دیکھیے کس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، لوگ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر تو علماء نے فرمایا کہ مسلمان خود آڑ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے معاملات، اپنے اخلاق غیر مسلموں کے سامنے ایسے پیش کیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام بالکل نہیں ہے۔ اسلام اس سے بالکل الگ ہے۔ اسلام تو ایسی چیزیں کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو کہنے کی کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ یا اسلام پر آ جاؤ، وہ تو آپ کے زندگی سے نکلنے والے جو اعمال صالحہ ہے ان سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر خود بخود آ جائے گا۔ لہٰذا اسلام نے دیکھو کتنی گنجائشیں رکھی، تمہارا کوئی غیر مسلم بھائی بیمار ہو جائے، اس کے پاس جاؤ، عیادت کرو، اس کے حال احوال ضرور پوچھو، اور اگر اس کو کسی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد بھی کرو۔ اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اٹھ اور بیٹھ بھی سکتے ہو۔ اسلام کے اندر ذات برادری والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ چھوٹی کاسٹ کا ہے، وہ بڑی کاسٹ کا، اسلام ان چیزوں سے سختی سے منع کرتا ہے۔ غیر مسلم بھائی بس انسان ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے اور کھانا بھی کھائیے، ساری چیزوں کی اجازت ہے، ہاں اس کے منہ میں کوئی ناپاکی نہ ہو۔ یہ جو اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلم ناپاک ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہتا کہ وہ اپنی شخصیت کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد پہ ناپاک ہے، وہ اس وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ بھائی ان کے جو عقائد ہیں وہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے، اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی بھی انسان جس نے اسے پیدا کیا وہ اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرے، دوسروں کے سامنے سر جھکائے، دوسری چیزوں سے مانگے۔ اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر جھکائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ تو دیکھیے کتنی ساری گنجائشیں اسلام نے رکھی۔ تو جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے نمسکار یا نمستے کہہ لیا اس میں حرج کیا ہے، بھائی بہت حرج ہے۔ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا تو اگر وہ چیز ہماری عقل میں نہیں بھی آ رہی ہے، ایمان اسی کا نام ہے کہ غیب کی چیزوں پر بس کہہ دینا کہ یہ چیز اللہ نے کہی ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے اس پر فوراً ایمان لے آنا، اس کے سامنے اپنا سر خم کر دینا، سر جھکا دینا، اور اس چیز کو فوراً یہ کہنا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، لہٰذا مجھے اس میں چوں چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا جو بھی ہمارا غیر مسلم بھائی، میں نے بتایا کہ جو بیسک چیزیں ہیں، جو عقائد ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان میں کسی طرح کا کمپرومائز نہ کیا کرے۔ اگر آپ نے اس چیز پر کمپرومائز کر لیا تو پھر بات یہی نہیں ٹھہرتی۔ آنے والی جو نسل ہے، اگر علماء ان چیزوں کو منع نہ کرے تو پھر آنے والی جو نسل ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی، وہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گی کہ بھائی بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے، دوستی کو بڑھانے کے لیے اور آپس میں محبتوں کو پھیلانے کے لیے اگر ہم نے اپنے غیر مسلم بھائی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کسی مورتی کے آگے اگر ہم نے ہاتھ جوڑ لیے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایسے لوگ بھی اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ اگر ان چیزوں سے روکا نہیں گیا تو پھر ان کی تعداد بڑھے گی، اور وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو اس لیے کیا تاکہ آپس میں محبت قائم رہے۔ محبتیں ان چیزوں پہ قائم نہیں ہوتی، محبتیں ان چیزوں پہ قائم ہوتی ہے کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی ضرورت میں کام آئے، اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے، اپنے گھر پہ بلائے، اور ہر طریقے سے آپس میں جو معاملہ ہو وہ پوری محبت اور پوری مودت، اخوت اور بھائی چارگی والا ہو۔ ان چیزوں سے تو آپس میں واقعتاً دوستی بھی بڑھتی ہے اور دوستی میں اضافہ بھی ہوتا ہے،
اور محبتیں قائم بھی رہتی ہیں۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے نمسکار کہہ دیا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کسی مورتی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان چیزوں سے کہاں خوشی ہوتی ہے؟ وہ وقتی خوشی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئے، بات ختم۔ لیکن اپنا نقصان بہت بڑا کر لیا، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ تو آخر میں پھر یہی کہوں گا، نمستے یا نمسکار کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام عقائد کو لے کر بہت زیادہ حساس ہے۔ اسلام کسی کے بھی آگے سر جھکانے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب شخص ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کے آگے ہمارے ماں باپ بھی، جن کے قدموں پر ہم اپنے ماں باپ کو بھی قربان خوشی خوشی سے کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خوشی خوشی سے دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، جنہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، جنہوں نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا، ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا، جنہوں نے ہمیں قرآن ہمارے ہاتھوں میں سونپ کر یہ بتا دیا کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو تمہیں جہنم سے اور آخرت کے تمام عذابوں سے بچانے والی ہے، جنہوں نے ہمیں نماز کا طریقہ دیا۔ تو سب سے بڑا احسان جو ہم پر اللہ کے بعد کسی نے کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اگر اللہ کے بعد کسی کے آگے سر جھکانے کی، سجدہ کرنے کی، ہاتھ جوڑنے کی، مانگنے کی اگر اجازت ہوتی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ لوگ آپ کے سامنے سجدہ کرے، آپ کے آگے جھکے، اور اس طریقے سے جھکے کہ اس میں معبود کی شکلیں نظر آ رہی ہو، یعنی اللہ کے نبی کو معبود سمجھا جا رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں اس بات کی اجازت ضرور دیتا کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی، یہ حق صرف اللہ کا ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے، اس کے آگے جھکے، سجدہ کرے، اس سے مانگے، اس کے آگے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ کسی کے آگے جھکے یا پھر کسی کو جھک کر اس طریقے سے سلام کرے یا سجدہ کرے کہ جن کے اندر شرک کی بو آ رہی ہو۔ تو لہٰذا ادھر ادھر کی تعویلات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے عقائد کے اندر مضبوط ہو، اپنے ایمان کو تحفظ دے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ بھائی چارگی قائم کرنے کے لیے دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ غیر مسلم بھائی جب اس پر اعتراض کرے تو ان کو بڑے پیار سے سمجھا دیا کرے کہ بھائی دیکھو، ہر کسی کو اپنے مذہب کے اندر پوری آزادی ہے۔ میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں، آپ نے مجھے نمستے کہا تو میں نے اس کے جواب میں آپ کو گالی تو نہیں دی، میں نے کہا کہ بھائی آداب کا مطلب بھی ایک طریقے سے یہ ہو گیا کہ بھائی میں آپ کی عزت کرتا ہوں، یہی تو ہو گیا۔ اگر آپ نے کہا ہداک اللہ تو اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک دعا دی کہ اللہ آپ کو سچا راستہ ضرور دکھائے۔ اسلام کے اندر جس کو ایک جگہ دی گئی سلام کے موقع پر، وہ بڑی پیاری دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا پیارا اور کتنا مزیدار جملہ ہے۔ اس جملے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، برکتیں ہو اور رحمتیں ہو، اس کا یہ مطلب ہے، لیکن اس کا مطلب وہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے حساب سے وہ غلط ہے، ان کے حساب سے وہ صحیح ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہمارے حساب سے ہمارے مذہب کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ نہ یہاں آ کر کمپرومائز کرے، نہ ڈرے، بلا خوف و خطر اپنے مذہب کو فالو کرے اور اپنے مذہب پر چلنے میں فخر کیا کرے۔ یہ نہیں کہ سامنے والے کے سامنے جب کسی سے سامنا ہو تو وہاں احساس کمتری کے شکار ہو جائے، بالکل نہیں۔ صحابی رسول ہے، لقمہ گر جاتا ہے، چند لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب لقمہ گرا اٹھا کر کھا لیا، چند لوگوں نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہا
یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بڑے لوگوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تربیت کی تھی، کیا کہا؟ کیا میں ان کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کتنا پیارا جواب ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح کے جواب دیا کریں، کیا ہم لوگوں کی وجہ سے اللہ کا دین چھوڑ دیں؟ کیا ہم لوگوں کی وجہ سے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات چھوڑ دیں؟ کیا ہم لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے میری زندگی کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ اور رسول کی دی ہوئی شریعت ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں ضرور سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، لہٰذا انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے۔ نمستے یا نمسکار بالکل نہ کہا کرے، آداب کہہ دیا کرے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.